بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے دادا حضرت عبدالمطلب کی کفالت۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت اہم اور جذباتی واقعے کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبدالمطلب کی کفالت۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ایک سنہری باب ہے، کیونکہ والد اور والدہ کی وفات کے بعد حضرت عبدالمطلب ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور پروان چڑھایا۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ یوں ایک کم سن بچہ والدین دونوں کے سائے سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے آپ کے دادا مکہ کے سردار حضرت عبدالمطلب کو منتخب کیا۔ حضرت عبدالمطلب قریش کے نہایت معزز اور باوقار بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، مگر مکہ میں وہ عبدالمطلب کے نام سے مشہور تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اہل عرب ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ زمزم کے چشمے کی دوبارہ دریافت اور کئی اہم فیصلوں کی وجہ سے بھی وہ اہل مکہ کے دلوں میں مقام رکھتے تھے۔ وہ قریش کے سردار تھے اور ہر معاملے میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خادمہ ام ایمن مکہ واپس لائیں اور آپ کو دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 6 برس تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے یتیم پوتے کو دیکھ کر نہایت محبت اور شفقت سے گلے لگایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہیں گے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سب بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کا معمول تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں خاص جگہ پر بیٹھتے تھے۔ ان کے لیے فرش بچھایا جاتا اور ان کے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک چھوٹے بچے تھے۔ جب بھی آتے تو بلا جھجک دادا کے پاس جا بیٹھتے۔ ان کے بیٹے چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ نہ بیٹھنے دیں، مگر عبدالمطلب کہتے، میرے بیٹے کو مت روکو، یہ بچہ بہت عظیم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ جاتے کہ ایک دادا اپنے یتیم پوتے سے کس قدر غیر معمولی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جاتے ساتھ لے جاتے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آتے تو وہ اپنے پوتے کو اپنے پاس بٹھاتے اور فرماتے، یہ بچہ مستقبل میں بہت بڑا مقام پائے گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو عبدالمطلب ان کے قریب بیٹھتے اور ان پر شفقت بھری نگاہ ڈالتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، میرے اس بیٹے کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ایک عظیم نور ظاہر ہوگا جو دنیا کو روشن کرے گا۔ جب عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ وہی نور ہے جسے اللہ نے دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کی شخصیت میں روحانی بصیرت تھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزگی کو دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتے تھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت و شفقت کا سلسلہ صرف 2 سال تک جاری رہا۔ جب آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ وہ نہ صرف قریش کے سردار تھے بلکہ پورے عرب میں عزت و احترام رکھتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب نرم دل اور امانت دار ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب نے سنبھال لی۔ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی اپنے یتیم بھتیجے کے ساتھ محبت اور قربانی کے ساتھ گزاری۔ جی تو ناظرین، یہاں بھی ہمیں اللہ کی ایک حکمت نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بچپن ہی سے والدین اور پھر دادا کی وفات کے صدمات سے گزارا تاکہ آپ کو دنیا کے دکھوں کا احساس ہو اور آپ ہمیشہ یتیموں اور غریبوں کے ہمدرد بنیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو سہارا دیا؟ یہ سہارا کبھی والد کی شکل میں نہ تھا، کبھی والدہ کی شکل میں نہ رہا اور پھر دادا بھی رخصت ہو گئے، مگر اللہ نے ہمیشہ اپنے محبوب کو اپنی رحمت میں پناہ دی۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ دنیاوی سہارے عارضی ہیں، اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ یتیم بچوں سے محبت اور شفقت کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے۔ دادا حضرت عبد المطلب کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خاندان کے بڑوں کو چاہیے کہ یتیم پوتوں اور نواسوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔